حضرات خواب تو سب دیکھتے ہیں، لیکن ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں جو تب تک خواب کا پیچھا کرتے رہتے ہیں جب تک تعبیر ہاتھ نہ لگ جائے۔ ہمارے شکیل احمد صبرہدی صاحب انہی لوگوں میں سے ایک ہیں۔ ان کی زندگی اور ان کا جو زندگی جینے کا ڈھنگ ہے وہ ہم سب یعنی نئی نسل کے لوگوں کے لیے تو ایک مشعل راہ ہے، اور ان لوگوں کے لیے بھی لائق تقلید ہے جو اس دیار میں بحرین میں انہیں دیکھتے ہیں اور ان کی سرگرمیوں کے گواہ بنتے رہتے ہیں۔ ایک نہایت نفیس، مشفق اور مہربان شخصیت، شکیل ٹریڈنگ اور پرائڈ آف بحرین کے مالک، مجلس فخر بحرین کے بانی اور مجلس فخر بحرین کے بانی اور سرپرست اعلیٰ، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور استقبالیہ اور تشکر کے کلمات یہاں پر پیش کریں۔ میں ایک شعر میں نے ان کے لیے سوچا تھا، وہ ذہن سے نکل گیا تھا۔ قتیل شفائی کا شعر ہے، وہ آپ کے لیے ہے کہ جو ہم نہ ہوں تو زمانے کی سانس رک جائے، جو ہم نہ ہوں تو زمانے کی سانس رک جائے، قتیل وقت کے سینے میں ہم دھڑکتے ہیں۔ جناب شکیل احمد صبرہدی صاحب، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں۔ پھر ایک تجدید الفت کا ترانہ لے کے آیا ہوں، میں کیا آیا ہوں، ایک گزرا زمانہ لے کے آیا ہوں۔ صدر محفل عالی جناب ایڈوکیٹ مجید میمن صاحب، ممبر راج سبھا، مشہور سائنسداں و سابق وائس چانسلر مولانا آزاد نیشنل یونیورسٹی اور کئی ایک اردو اور انگریزی کتابوں کے مصنف جناب شمیم جراج پوری صاحب، محترم آصف اعظمی صاحب، کنوینر اردو وراثت کارواں اور سابق ایکسپرٹ ایڈوائزر دوردرشن ٹی وی اردو، ہند و پاک اور خلیجی ممالک سے تشریف لائے محترم شعراء کرام اور کئی خلیجی ممالک سے تشریف لائے ہوئے سامعین کرام، بمشمول بحرین، قطر کی مشہور علمی و سماجی اور معاشی شخصیت عبدالکریم چوغلے صاحب جو اپنی اہلیہ صاحبہ کے ساتھ تشریف لائے ہیں۔ ایک بار پھر مجلس فخر بحرین اردو زبان اور اس کی شاعری سے محبت، الفت، عشق اور جذب و کیف کا ترانہ لے کر حاضر ہے۔ یہ وہ ترانہ ہے جس کی ہر لے میں بحرین میں مقیم اور خلیجی ممالک کے لوگ بھی اس اردو سے جنون کی حد تک محبت کرنے والے اپنی شمولیت کا رنگ بکھیر رہے ہیں۔ خواب کو حقیقت کے دائرے میں داخل ہوتے دیکھ کر جو خوشی ہو سکتی ہے، وہی خوشی آج مجھے محسوس ہو رہی ہے۔ سال بھر جس مشاعرے کا خاکہ بنایا گیا، اسے ترتیب دیا گیا اور لمحہ لمحہ محسوس کیا گیا، آج وہ مشاعرہ اس یقین اور اعتماد کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہے کہ گزشتہ 3 مشاعروں کی طرح یہ مشاعرہ بھی اپنی ذوق و شوق کی تسکین کا سامان بنے گا انشاءاللہ۔ ہمارے لیے بے انتہا فخر اور اعزاز کی بات ہے کہ محترم المقام ایڈوکیٹ مجید میمن صاحب، جو بذات خود ایک اچھے شاعر بھی ہیں، آج کے مشاعرے کی صدارت فرما رہے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی ہم نے شاعری کے معیار اور آپ کے ذوق کو مد نظر رکھتے ہوئے ہندوستان کے مختلف علاقوں اور پاکستان اور خلیجی ممالک سے بہت اہم اور نمائندہ شعراء کو مدعو کیا ہے۔ تمام معزز مہمانان اور شعراء کرام اور بحرین کے باذوق سامعین کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ مجلس فخر بحرین نے اپنی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے شہریار، فراق اور عرفان صدیقی کے بعد اردو شعر و ادب کی ایک اور بہت اہم اور قابل ذکر شخصیت پنڈت آنند نارائن ملا کے نام اپنا چوتھا مشاعرہ 2016 کرتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں۔ پنڈت آنند نارائن ملا دبستان لکھنؤ سے تعلق رکھنے والے ایک ایسے بلند آہنگ شاعر کا نام ہے جس نے اپنی شاعری سے عظمت آدمیت، انسانی معاشرہ میں رواداری اور ہم آہنگی کی روایت، ماضی کی عظیم اور مثبت اقدار سے نسبت اور اپنی زبان کی حفاظت کا پیغام عام کیا۔
مجلس کے لیے فخر کی بات ہے کہ عالمی مشاعرہ 2016 کے موقع پر پنڈت آنند نارائن ملا صاحب کی شخصیت اور فن پر ایک اہم کتاب آنند نارائن ملا حیات و کمالات کے نام سے مجلس فخر بحرین کی جانب سے شائع کی گئی ہے، جس کی ترتیب و تدوین کا کام معروف صحافی و قلمکار آصف اعظمی اور مجلس کے مشیر خاص عزیز نبیل نے انجام دیا ہے۔ آپ کو یقیناً یہ جان کر خوشی ہوگی کہ اردو کے فروغ اور ترویج کے باب میں مجلس نے اپنی سرگرمیوں کا دائرہ وسیع تر کرتے ہوئے گزشتہ برس دہلی میں آئیڈیا کمیونیکیشن کے تعاون سے پنڈت آنند نارائن ملا پر ایک شاندار قومی سیمینار کا انعقاد کیا تھا، جس کی پذیرائی علمی ادبی حلقوں کی طرف سے خوب ہوئی۔ مجلس کی پوری کوشش ہوگی کہ یہ سلسلہ سال بسال اسی طرح جاری و ساری رہے، اور بقول آنند نارائن ملا، بزم ادب ہند کے ہر گل میں ہے خوشبو، بزم ادب ہند کے ہر گل میں ہے خوشبو، ملا گل اردو کی مہک اور ہی کچھ ہے۔